أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. محترم حضرات، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں میں سے، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے سینے میں دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں. آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی اندھے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن دل بھی بہرے ہیں، بوڑے ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور یہی لوگ حقیقت میں غفلت میں ہیں. دوستو عزیزو، ہمارے جتنی آواز سننے والے ہیں تمام لوگوں کے سامنے آج کے اس جمعے کے خطبے میں 20 منٹ کا یہ دورانیہ ہے، ڈیوریشن ہے جمعے کے خطبے کا. ایک ضروری بات ہے جو کرونا وائرس کووڈ-19 سے جڑی باتیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، مذہب سے قطع نظر کثرت سے لوگ مر رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں. یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس میں کوئی تفریق بھی نہیں ہے کہ اسی مسلک، اسی مذہب کے لوگ مر رہے ہیں، وہ مذہب کے لوگ نہیں مر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. سارے لوگ مر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ مرتے ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، اور جو دفن کرنے والے ہیں محکمے نے، عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، آپ اپنے صحن میں دفنا لیجئے، آپ اپنے کھیتوں میں دفنا لیجئے، ہمارے پاس جگہ نہیں. اب بات آتی ہے مسلمانوں کی. ہم مسلمان کیا کریں؟ ہم مسلمان کیا کریں؟ ہمارے قبرستان سارے بھرے ہوئے ہیں، قبرستان سارے بھرے ہوئے ہیں. اور قبرستان بھرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے پہلے لوگوں کی قبروں پر اونچی اونچی عمارتیں بنا لی ہیں، مزارات بنا لیے ہیں، اور قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہیں نوبت نہ آ جائے کہ حکومت کہے کہ تم اپنے میتوں کو جلا دو، اس لیے کہ دفنانے کے لیے جگہ نہیں. آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے.
سب سے پہلی چیز امام مالک رحمہ اللہ نے کہا لا يصلح هذه الامه الا بما صلح بها اولها، یہ امت اگر سدھر سکتی ہے تو اسی وقت ویسے ہی سدھرے گی جیسے پہلے لوگوں نے سدھارا ہے. پہلی امت جو سدھری ہے ویسے یہ امت بھی سدھر سکتی ہے، لیکن کیسے؟ پہلے لوگوں کے طریقے پر چلیں تب. اسی لیے سلف نے کہا ما بدل الدین ما افسد الدین، یہ جو دین بگڑا ہے کن لوگوں سے بگڑا ہے؟ الا الملوک، بادشاہوں نے دین کو بگاڑا ہے. وعلماء السوء، باطل پرست علماء نے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والے علماء نے، جو بڑے بڑے القاب لگائے ہوئے ہیں جن کے نام کے پہلے 10 ٹائٹل بعد میں 10 ٹائٹل لگتے ہیں. وعلماء السوء. 2 والرہبان، یہ صوفیہ، یہ تینوں کیٹیگری کے لوگوں نے دین کو بگاڑا ہے. سبحان اللہ. آپ کے سمجھ میں آئی؟ کہا کہ ما افسد الدین الا الملوک وعلماء السوء ورہبانها، یہ 3 قسم کے لوگوں ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے. پہلی شریعت میں پہلے لوگوں کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا احساس ہوا کہ لوگ فلاں درخت کے نیچے بیٹھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ تبرک نہ بن جائے، لوگ وہاں تبرک کا ذریعہ نہ بنا لیں. تو دوستو عزیزو، آج جو ہمارے پاس قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قبروں پہ جو مزارات بنائے گئے ہیں ان مزارات کو ختم کر دیا جائے، ان مزارات کو لوگ ڈھا دیں تاکہ سنت کے مطابق ہو. ہم آج فلسطین کی حالت دیکھتے ہیں، یہودیوں کے لیے قنوت نازلہ میں دعا کرتے ہیں اللہم دمر اعداء الدین اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. ہم یہودیوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، صحیح بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، وہاں سجدے کرتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے. تم ایسا مت کرو. ارے یہ کیسی ڈبل پالیسی ہے. ہم یہودیوں کی چال چلتے ہیں، یہودیوں کی طرح اپنے جن لوگوں کو ہم نے اولیاء بنا لیا ہے ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، ان کی قبروں پر شمع قندیلیں جلاتے ہیں، ان کی قبروں پر بتیاں جلاتے ہیں، ان کی قبروں پر آستانے ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کی قبروں پر جالیاں ہم نے بنا رکھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہود ہمارے دشمن ہیں. بھی دشمنوں کا رویہ ہم نے کیوں اپنایا ہوا ہے؟ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اور یہ جاہل نہیں کرتے بلکہ علماء جو اپنے آپ کو بڑے بڑے عقاب سے نوازتے ہیں، مفتیان شریعت کا نام دیتے ہیں، اور جن کے بڑے بڑے عمامے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، یہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں اور روکنے کے لیے ان کے پاس زبانیں نہیں. ابو الحیاج الاسدی وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا میں تم کو ایسے کام پر نہ بھیجوں جس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگایا تھا؟ کیا کام تھا؟ کہا ما رأیت تمثالا، اگر تم کہیں کوئی تصویر دیکھو، مجسمہ دیکھو تو اسے ختم کر دو. وما رأیت قبرا مشرفا، اگر کوئی بلند قبر دیکھو سویت، اس قبر کو برابر کر دو. یہ ڈیوٹی لگائی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنے احترام سے ہم لیتے ہیں، لینا بھی چاہیے، لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے قبروں میں، ہمارے قبرستانوں میں یہ اینٹ کی عمارتیں، قبروں پر جو مزارات بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اور یہ اموات، یہ میتیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کتنے میتیں رکھی ہوئی ہیں، قبریں تیار نہیں ہیں، قبریں تیار نہیں ہیں.
کہاں دفنائیں؟ ہر ایک نے اپنے باپ دادا کی قبر کے اطراف 4 دیواری اینٹ کی عمارت بنا لی ہے، کسی قبر پر چادر لپٹی ہوئی ہے اور اس قبر میں کسی میت کو وہ دفنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر یہ میتیں کہاں دفن ہوں گی؟ اور ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر قبر سے 70 مردے نکلیں گے، آپ نے سنا ہوگا ہر قبر سے 70 مردے نکلیں گے. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں 70 سے زائد بھی نکل سکتے ہیں، لیکن اپنے دادا کی قبر میں کسی کو دفنانے کو تیار نہیں. بولتے تو ہیں لیکن دفنانے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اب کے حالات میں ضروری ہے قوم کے علماء، قوم کے دانشوران سر جوڑ کر بیٹھیں، شریعت کے مطابق اپنے قبرستانوں کو بنائیں جہاں کوئی پختہ قبر نہ ہو، کوئی ایسی قبر نہ ہو. یہ جو نیا سسٹم قبرستان والوں نے دے رکھا ہے، دفنانے کے لیے میت کے گھر والوں سے 30,000 40,000 لاکھ 2 لاکھ روپے لے لیتے ہیں اور وہ جگہ ان کی خاص ہو جاتی ہے اور اس جگہ میں وہ کسی کو دفنانے نہیں دیتے. قبرستان ایک عام جگہ ہے، وہاں کسی کو ملکیت بنانے کا اختیار نہیں ہے، وہ سارے مسلمانوں کا حق ہے. دوستو عزیزو، اس کا سب سے بڑا سبب قبر پرستی ہے. یہ جو قبریں بنیں گی، سب سے پہلے جیسے قبر پرستی کب شروع ہوئی؟ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا. قال نوح الرب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. انہوں نے کہا کہ اے میرے، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتباع کی جو ان کے مالوں میں خسارے کرنا، مطلب میں بات ذکر کرنے کا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُونَ. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو تمہارے بت ہیں وہ سواع یغوث، ان سے چمٹے رہو، ان کی پوجا پرستش ہرگز مت چھوڑو. نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ قبر پرستی شروع ہوئی. لوگ قبر پرستی کیسے کرتے ہیں؟ ایک قبر کیسے شرک اور بت پرستی کی آماجگاہ بن جاتی ہے کہ سب سے پہلے شیطان انسان کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ دیکھو فلاں قبر کے پاس جا کر دعا کرو، تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. اب وہ قبر کے پاس پہنچتا ہے، بڑی ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگتا ہے. اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. کیوں قبول کرتا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے قبر کے پاس دعا کی، اس وجہ سے قبول کرتا ہے کہ اس نے عاجزی سے دعا کی، ذلت سے دعا کی، انکساری کے ساتھ دعا کی. یہی انکساری ذلت اور عاجزی سے کسی سینما تھیٹر کے پاس، کسی شراب خانے کے پاس بھی وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے بہکاتا ہے. یہ پہلا لیسن ہے، سبق ہے جو شیطان دیتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبق شیطان اسے دیتا ہے کہ دیکھو پہلی مرتبہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب کیا کرو، تم جب بھی دعا کرو قبر والے کے طفیل سے، قبر والے کی طفیل سے مانگو اور اس قبر والے کی قسم دو اللہ کو. کتنی بڑی بات ہے کہ قبر والے کی قسم اللہ کو دے رہا ہے، اس قبر کی قسم یا اللہ میری دعا کو قبول فرما. سبحان اللہ. یہ دوسرا سبق ہے جو اسے ملتا ہے. اور تیسرا سبق شیطان یہ دیتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو، جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اب کچھ بھی مانگو تو کس سے مانگو؟ اس صاحب قبر سے مانگو. صاحب قبر سے مانگنے لگتا ہے اور شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. اور یہ سبب ہے ان قبروں کو اس طرح سے بنانے کا. اور جب بھی کسی قبر پر مزار بناتا ہے، اینٹ اور گارے کی عمارت بناتا ہے، کوئی چادر ڈال دیتا ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ قبر سم تھنگ اسپیشل. یہ قبر کیا ہے؟ آپ اب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، بہت ساری قبریں معمولی ہیں، نام و نشان ہیں، پڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی قبر کو ہم دیکھتے ہیں بڑا سا کتبہ لگا ہوا ہے. کتبہ کے معنی سلیٹ، اس پر مرثیہ لکھا ہوا ہے، کل من علیہا فان. آیت صحیح ہے لیکن استعمال غلط ہے.
کہا کہ اس پر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک بڑی سبز چادر لکھی ہوئی ہے اور 2-4 بتیاں بھی ہیں، تو دیکھنے والوں کو لکھتا ہے او بڑے صاحب کمال اندر ہیں، اس قبر میں کیا ہے؟ صاحب کمال ہے۔ 2-4 دن کے بعد اس قبر کے طواف شروع ہو جاتے ہیں، وہاں عرس میلہ لگنے لگتا ہے، وہاں جانور ذبح ہونے لگتے ہیں، سبحان اللہ، یہی شرک کی وبا پھیلنے لگتی ہے۔ تو اب ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں، ہمارے قبرستان شریعت کے مطابق ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری حدیثیں ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ام المؤمنین نے عائشہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے کہ وہ قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، ایسا مت بناؤ۔ دوستو عزیزو، میں نے آپ کے سامنے شیطان جس طرح انسان کو ورغلاتا ہے یہ باتیں میں نے کہیں، اس کے روکنے کے لیے اسلام نے کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا؟ تو کہتے ہیں نمبر 1 عبداللہ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو مسجد بنانے سے منع فرمایا، یعنی سجدگاہ بنانے سے۔ اسی لیے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے وقت اختلاف پیدا ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 5 دن پہلے یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر پر بار بار مت آنا، میرے قبر کو عرس اور میلہ نہ بنانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں دفنایا گیا، اس ڈر سے کہ اگر یہ قبر باہر ہوتی تو لوگ اس کو سجدگاہ بنا لیتے اور وہاں قبر کا طواف کرنے لگتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی وجہ سے المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں یہ قبر دفنائی گئی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، قبروں پر چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو اس قبر پر 10 آدمی، اس قبر پر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ایک رات آتی ہے شب برات جسے کہتے ہیں، وہ تو الحفظ والامان، سارا قبرستان تو ایگزیبیشن بنا ہوا ہے، سارا قبرستان عجیب سما دیتا ہے۔ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں شہر خاموشہ میں ہوں یا کسی میلے یا عرس میں آیا ہوں، سبحان اللہ، کسی ایگزیبیشن میں آیا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی شرک کے یہ لگے ہوئے ہیں بازار۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس وبا کو اٹھا لے، بیماری کو اٹھا لے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ کا رحم کیسے ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کیسے کرے گا؟ تیسری چیز، قبروں کو پختہ بنانا، اینٹ اور گارے کی عمارت بنانا یا خیمے لگانا یا جالیاں لگانا، یہ ساری چیزیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مٹی کی تھی اور سرحدہ ایک اینٹ اس لیے رکھی گئی تھی کہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے، قبر کا احترام ہے، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ آگ کے انگارے پر بیٹھنا بہتر ہے قبر پر بیٹھنے سے، منع کیا بتایا گیا کہ یہ قبر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بتائی گئی کہ قبروں پر تختیاں لگانا، سلیٹ لگانا، پتھر لگانا، اسی طرح قبر پر حد سے زیادہ مٹی ڈالنا۔ قبر جب کھودی جاتی ہے تو اس کی مٹی نکالی جاتی ہے، اور جب میت کو رکھا جاتا ہے تو میت کی جو ایکوپینسی، جو جگہ ہوتی ہے، اتنی مٹی تو بچ جاتی ہے۔ میت جو اندر ڈالی جاتی ہے تو اتنی مٹی ایکسٹرا ہو جاتی ہے، تو اتنی ہی مٹی آپ کو قبر پر ڈالنی پڑے گی، اس سے زیادہ مٹی نہیں، اس سے زیادہ مٹی نہیں، الا سویتہ۔ اور آپ قبر کی مٹی کو برابر کریں گے کہ دوسرے قبروں میں اس قبر میں کوئی ڈفرنس نہ ہو، فرق نہ ہو۔
سارے قبر یکساں. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سویتہ دو تفسیر بیان کیا, کہا کہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے زمین کو بنایا اور اس کو سوا برابر کیا, تو زمین بالکل برابر ہونی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں. میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم ان حالات میں جہاں قبر میتوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کرونا وائرس میں مر رہے ہیں, کبھی آپ قبرستان چلے جاتے ہیں تو کبھی اپنے کسی عزیز کی قبر دیکھ لیتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں, لیکن جو لوگ اس طرح دفن ہوتے ہیں کنارے قبرستان کے, کبھی جانے کا بھی اتفاق نہیں ہوتا. اور یہ ضروری بھی نہیں, لا تشد الرحال, اس لیے کہ ثواب کی نیت سے اس مقصد سے آپ نہیں جائیں گے. کسی مقصد سے جنازے کی تدفین کے لیے گئے, آپ میتوں کے لیے استغفار کر سکتے ہیں. تو میں تمام حضرات سے کہوں گا, خاص کر ان لوگوں سے جو قبرستانوں کے ذمہ دار ہیں, اپنے قبرستانوں کو شریعت کے مطابق بدلیں. قبروں کی یہ حالت ہوگی, اس طرح کی عمارتیں بنیں گی, چادریں چڑھیں گی, تو یہ تمام بدعت اور خرافات جنم لیں گی. وہاں سجدے بھی ہوں گے, طواف بھی ہوں گے, جانور بھی ذبح ہوں گے, بتیاں بھی جلیں گی, اور چراغاں بھی کریں گے, چادریں بھی چڑھیں گی. ان تمام بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے کہ قبروں پر عمارتیں نہ بنائی جائیں, تاکہ جو لوگ کثرت سے مر رہے ہیں ان کو قبر مل سکیں, اور وہ بھی زمین میں دفن ہو سکیں. اگر اس طوفان کو ہم نے نہیں روکا تو اس سے خطرناک نتائج کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا. کہاں لے جائیں گے ہم اپنے میتوں کو؟ اور بہت سارے قبرستان بھر چکے ہیں, اور ایک غریب اتنا تو نہیں دے سکتا کہ فلاں قبرستان بڑا اسپیشل ہے, وہاں جو ولی ہیں ان کی ساری کرامات سارے قبروں پر ہوتی ہے, اس لیے یہاں دفنانے کا ریٹ زیادہ ہے. اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں جو قبروں کو بھی بیچ کر کھاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو روکنا ضروری ہے تاکہ شریعت کے مطابق ہم اپنے قبرستانوں کو بدلیں. دوستو عزیزو, آج عید کا موقع پر یہ کڑوی اور تلخ باتیں مجھے کہنی پڑی, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب جو ضرورت ہے, لا يجوز البیان عن وقت الحاجہ, تاخیر البیان عن وقت الحاجہ, جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو بتانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ظالموں کو پکڑ لے. یا اللہ ظالموں میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتلا. یا اللہ وہ مسلمان جنہوں نے اپنے اپنوں کو کھویا ہے, یا اللہ انہیں صبر دے. یا اللہ انہیں حوصلہ دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.